میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، مالدار کو مالدار کس نے بنایا اور غریب کو غریب کس نے بنایا؟ مالدار اپنی صلاحیت سے اور اپنی محنت کے ذریعے سے مالدار نہیں بنتا، غریب اپنی کم محنتی کی بنیاد پر یا کم صلاحیت کی بنیاد پر غریب نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس وقت یہ جو بیماری چلتی ہے وہ کافی لمبے عرصے سے چل رہی ہے، بہت سارے لوگ بیمار بھی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفا عطا فرمائے۔ اور دوستو، کافی لوگ مالی اعتبار سے پریشان بھی ہیں، جو لوگ روزانہ کما کر روزانہ کھانے والے ہیں وہ لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں، اور ہر بندے کی یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ کسی سے سوال کرے، ہر بندہ آپ سے سوال کرنے کا عادی نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا خیال کریں کہ جن کی انکم سے، جن کی آمدنی سے ان کے گھر کا گزارا پورا نہیں ہوتا، گھر کے گزارے میں دشواری ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نئے کپڑے پہننے کی بات تو ایک طرف رہی، عید کے لیے نئے کپڑے خریدنے کی بات تو علیحدہ، بچوں کی ضد ہے عید کے لیے نئے کپڑے ہونے چاہیے، لیکن یہ ساری باتیں دور کی ہیں۔ لیکن شام کو ان کے گھر پر چولہا جلے، شام کو دوسرے لوگوں کے گھر پر پھل فروٹ ہوں اور ان کے افطاری کے لیے پھل فروٹ کا انتظام نہ ہو، ان کے بچے روزہ رکھتے ہوں لیکن یہ اپنے بچوں کے لیے ان چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی انکم، ان کی آمدنی بہت کم ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال کریں۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں لیکن ان کے اندر شرم ہے، ان کو مانگنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ مانگنے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں، وہ سوال میں شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر پاتے، آپ کے سامنے اپنی بیماری کا اظہار نہیں کر پاتے، اور وہ اپنی دوائی بھی نہیں لے رہے۔ بچے کے بیمار ہونے پر دل کے اندر کڑتے ہیں لیکن آپ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر پاتے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرنے کی، لیکن امت کا بہت سا طبقہ وہ ہے جو حقیقت میں پریشان ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ ان کو ان کے کپڑوں سے، ان کے چہرے سے آپ انہیں پہچانے کہ یہ بندہ پریشان لگ رہا ہے، آپ ان کی پریشانی کو سمجھ کر آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ آپ للہ رقم سے اور صدقے سے نہیں کر سکتے، ہدیے سے نہیں کر سکتے، کم از کم زکوٰۃ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر وہ زکوٰۃ لینے کے اندر شرم محسوس کرتا ہے اور حقیقت میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دیں۔ اگر وہ ہاتھ میں پیسے پکڑنے میں شرم محسوس کرتا ہے، آپ چپکے سے اس کے جیب میں رکھ لیں، آپ اس کے گھر جا کر کوئی نہ دیکھے، اس طریقے سے آپ اس کی مدد کریں۔ میرے بزرگوں، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، مالدار کو مالدار کس نے بنایا اور غریب کو غریب کس نے بنایا؟ مالدار اپنی صلاحیت سے اور اپنی محنت کے ذریعے سے مالدار نہیں بنتا، غریب اپنی کم محنتی کی بنیاد پر یا کم صلاحیت کی بنیاد پر غریب نہیں رہتا۔ اگر مالداری اور غریبی صلاحیت اور محنت کی بنیاد پر ہوتی، دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خوب صلاحیت دی ہے لیکن مالی اعتبار سے پریشان ہیں، مالی اعتبار سے تنگ دستی ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مزدور لوگ ایسے ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، جو اپنی بیماری کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور خوب پسینہ بہاتے ہیں اور رات دن ایک کر کے محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی غریب ہیں۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے انگوٹھا چھاپ لوگ ایسے ہیں جن کو سگنیچر کرنا بھی نہیں آتا اور اللہ نے ان کو خوب مال دیا۔ محنت مزدوری کی بات تو ایک طرف رہی، وہ دن بھر اپنی آفس میں، دن بھر اپنی دکان میں اے سی کے اندر آرام سے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ انہیں خوب روزی دے رہا ہے۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آئی
کہ مالداری اور غریبی لوگوں کی محنت اور صلاحیت سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے مالدار بناتا ہے وہ مالدار ہے، اور اللہ نے جس کو غریب بنایا ہے وہ غریب ہے۔ تو اللہ نے مالدار کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ اس مال کے ذریعے سے غریب کا خیال کرے۔ اللہ نے مالدار کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ اس مال کے ذریعے سے غریب، مسکین، یتیم اور بیواؤں کا خیال کرے۔ جن گھروں کے اندر چولہے نہیں جلتے، جن گھروں کے لوگ بیمار ہیں، جا کر ان کی مدد کرے۔ مالدار کو مالدار اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور لوگوں کا تعاون کرے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سب کو مالدار بنایا ہوتا تو آج مزدوری کون کرتا؟ آج محنت کون کرتا؟ آج آپ کے کپڑوں کو پریس کون کرتا؟ آج آپ کے جوتوں کو پالش کون لگاتا؟ آج آپ کے چشمے کون بناتا؟ آج آپ کے کپڑے کون سیتا؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور ایسی بہت ساری مزدوری آپ کے مکان بنانے کے اندر لوگ مزدوری کرتے ہیں، یہ ساری مزدوری کون کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ امیری اور غریبی رکھی ہیں، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ مالدار ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے۔ اللہ نے کچھ مال دیا ہے، غریب جب اس کے پاس سوال کرتا ہے اور کسی چیز کا اظہار کرتا ہے تو امیر کہتا ہے میں نے تو تیری کئی بار مدد کی ہے، لیکن تو ایک بھکاری بن چکا ہے، ایک سوال کی عادت بن چکی ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے آج کیوں ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے؟ اللہ نے تجھے مال دیا ہے اور اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے، اس کے لیے تیرے اندر تکبر ہے؟ اللہ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ برا مت لگانا میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، لیکن ان کے اندر مال کا نشہ تھا، ان کے اندر تکبر تھا، ان کے اندر ایٹیٹیوڈ تھا۔ وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ یتیموں کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر تکبر سے چلتے تھے۔ آج جو ہمارے سامنے ایسے لوگوں کا حال ہے کہ جن کے گھروں کے اندر ہر طرح کی تنگی اور پریشانی داخل ہے، وہ لوگ پریشان ہیں، وہ لوگ باپو کا چکر لگاتے ہیں کہ کاروبار خوب چلتا تھا، دکان خوب چلتی تھی، لیکن آخر کیا ہو گیا کہ آج ہماری دکان پر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، آج دکان پر آنے والے گراہک بالکل کم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب اللہ نے تجھے مال دیا تھا اس وقت تیرے اندر نشہ تھا، اس مال کے نشے میں آ کر تو نے تکبر کیا تھا، اور تکبر اللہ کی چادر ہے، جس نے کھینچنے کی کوشش کی اس کی خیر نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، تکبر تو ہمارے اندر کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ہم تواضع کے ساتھ، ہم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھ کر، ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں کی مدد کریں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کریں۔ جب کوئی غریب ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آئے اور ہمارے پاس انتظام نہ ہو تو عزت کے ساتھ آپ انہیں کہہ دیں کہ اس وقت میرے پاس انتظام نہیں ہے، جب میرے پاس انتظام ہوگا میں تیری مدد کروں گا۔ ان کے سامنے ایٹیٹیوڈ نہ دکھائے، ان کے سامنے بڑائی کی باتیں نہ کریں، ان کے سامنے کبریائی کی باتیں نہ کریں۔ آپ غریب کا دل نہ دکھائیں، آپ یتیم، مسکین اور بیواؤں کا دل نہ دکھائیں۔ آپ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن ان کے سامنے بڑائی کی باتیں ہرگز نہ کریں۔ اور میرے بزرگوں، اللہ نے مال دیا ہے تو ضرور ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ رمضان المبارک کا ایک بہترین مہینہ چلتا ہے، رمضان کا ایک مبارک مہینہ شروع ہے جس میں ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی پر مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال خرچ کرنے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہاں پر آپ دینا شروع کریں گے، جتنا آپ یہاں پر خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مال کی بارش کرے گا، آپ نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں،
آخرت کا بھی ذخیرہ جمع ہوگا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مال کے اندر برکت کرے گا۔ اس لیے آپ تلاش کر کر کے، ایک ایک کے گھر ڈھونڈ کر، ایک ایک بھائی کو تلاش کر کے، آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا دوست ہے، اس کے کپڑوں سے، اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کے رہنے سہنے سے آپ پہچانیں کہ یہ ضرورت مند تو نہیں ہے۔ کیا اس کے گھر کے اندر اس کا کوئی بچہ بیمار تو نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر کے اندر افطاری کا انتظام ہے؟ آگے عید آ رہی ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ان چیزوں کا آپ خیال کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ کو اپنی ذمہ داری سے صحیح جگہ پر لگے، اس کی فکر کے ساتھ آپ خرچ کرنا شروع کریں، اور کبھی اس بات کا ڈر نہ محسوس کرے کہ مال ختم ہو جائے گا۔ مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے خرچ کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال کے اندر برکت کرے گا۔ زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تو ذمہ داری سمجھ کر میرے بزرگوں پھر سے کہتا ہوں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔